ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے تو آقا کریم تشریف لائے. تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی. حضور کو دیکھا، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر دی. کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے. یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا. نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں. بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے. ابو بکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا. وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. مکعن و تس دیا قرآن نے. تالی لگانا، سیٹی مارنا یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے. تو اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا. دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا